10ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ کل سورہ ہود کے جو 4 رکوع پڑھے گئے تھے اس کا خلاصہ بھی باقی رہ گیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان میں بطور تمہید قرآن کی یہ خصوصیت بیان کی گئی کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس شکل میں اتارا ہے۔ پہلے صرف اصولی اور بنیادی باتیں جچے تلے انداز میں بیان کی گئی ہیں، یعنی ابتدائی مکمل صورتیں، پھر بتدریج تفصیلات بیان ہوئیں۔ تمہیدی جملوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس پیغام کی وضاحت کی گئی کہ یہ اللہ واحد کی بندگی اور توبہ و استغفار کی دعوت ہے، اور میں اللہ کی طرف سے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ جو لوگ استغفار کر کے اللہ واحد کی طرف رجوع کر لیں گے، اللہ ایک مقررہ مدت تک ان کو زندگی کی نعمتوں اور اپنے فضل سے مالا مال کرے گا، اور جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے ان کے لیے ایک بڑے عذاب کا دن سامنے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں عذاب سے مراد اسلام کے مقابلے میں شکست کی پیشگوئی ہے، جزا اور سزا کے منکرین کو اور عذاب کا مذاق اڑانے والوں کو تنبیہ کی کہ یہ دنیا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اللہ نے اسے اس لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھے کہ لوگ کیسا عمل کرتے ہیں۔ انسان کا عجیب حال ہے کہ جب اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو بالکل مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ ڈھیل دیتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے اور شیخی بگھارنے لگتا ہے۔ تھوڑے لوگ ہی ایسے نکلتے ہیں جو مصیبت میں صبر کی اور نعمت میں شکر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ بتایا گیا کہ ایمان کی توفیق صرف ان لوگوں کو ملے گی جن کی فطرت مسخ نہیں ہوئی، وہ قرآن کو اپنے دل کی آواز سمجھیں گے۔ رہے وہ لوگ جن کی فطرت کا نور بجھ گیا ہے تو وہ دوزخ کو دیکھ کر ہی قائل ہوں گے۔ ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گروہ اندھوں اور بہروں کا ہو اور دوسرا گروہ آنکھیں اور کان رکھنے والے کا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت نوح اور ان کی قوم کی سرگزشت سنائی گئی، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ نوح کو بھی آپ ہی کی طرح ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، اور ان کی قوم نے بھی وہی کیا تھا جو آج آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے۔ بالآخر ان پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ سب طوفان میں غرق کر دیے گئے۔ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی انہی جیسا ہوگا۔ آپ نہ گھبرائیں، اللہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سرخرو کرے گا۔ شرط یہی ہے کہ ساری مخالفتوں کے باوجود سیدھے راستے پر جمے رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنے زمانے تک، یعنی 950 برس تک صبر کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام بیان کرنے کے بعد اب ہود علیہ السلام کی قوم عاد اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے عبرت انگیز انجام کو بتایا تاکہ قریش کو عبرت اور قیامت تک آنے والے سرکش لوگوں کو نصیحت ہو۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اس مناسبت سے کہ قریش فرشتوں کے اتارے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بتایا کہ فرشتوں کا آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا، وہ جب کافر قوموں کے مطالبہ پر آتے ہیں تو اپنے ساتھ عذاب لاتے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ان قصوں کو بیان کرنے کا موقع ان لفظوں میں واضح کیا کہ یہ بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ ابھی قائم ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو ان کے بناوٹی خدا جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، تیرے رب کا عذاب آنے پر ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو ان کے ظلم میں پکڑتا ہے اسی طرح ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی دردناک اور سخت ہے۔ سورہ ہود کے اندر مختصراً مگر بہت ہی پر اثر انداز میں گزشتہ قوموں کے واقعات اور ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت نے، سورہ ہود نے اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی اتنے پراثر انداز میں گزشتہ قوموں کے اوپر جو عذاب آئے ہیں اتنے پراثر انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ
ایک طرف ان قوموں پر آنے والے عذاب کا تذکرہ اور دوسری طرف مشرکین مکہ کا انکار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر میں مبتلا کیا رہتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان جیسی صورتحال ان کے ساتھ ہو جائے، ان کی جیسی صورتحال ان کے ساتھ نہ ہو جائے۔ یہ مسئلہ تھا۔ اس فکر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے کیا کیا ہے؟ بوڑھا کر دیا ہے، بوڑھا۔ اس صورت کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ اس کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے یا جلا وطن کرنے یا قید کرنے کے متعلق سوچ رہے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے انہیں پٹی پڑھائی کہ ان سے یہ پوچھو کہ بنی اسرائیل تو شام میں رہتے تھے، وہ مصر کیسے چلے گئے؟ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ مصر سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نہ کسی طرح یہودیوں سے رابطہ کر کے یہ بات ان سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، تو گویا سارا پول کھل جائے گا۔ یہ اصل تھا ان کا مقصد، امتحان لینا چاہتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں نہیں، تو ان کو ان واقعات کی خبر نہیں ہوگی۔ اس لیے جب اس طرح کا سوال ان سے کیا جائے گا تو اس کی معلومات کے لیے وہ یہودیوں سے رابطہ کریں گے جواب دینے کے لیے، اور قریش کو سزا دینے کا پورا موقع مل جائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا دیا، اور ساتھ ہی اسے قریش پر چسپاں بھی کر دیا کہ آپ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس طرح گویا انہیں متنبہ بھی کر دیا کہ یہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے کہ تم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر رہو گے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، جو کچھ کیا انہوں نے وہ اپنے کیے پر پچھتاتے ہیں، اور یہی ٹھیک بالکل یہی صورتحال فتح مکہ کے وقت مشرکین مکہ کی ہوتی ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ اسی واقعہ میں اللہ نے اسلام کی دعوت کو پیش کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور وہ سب بھی اسی طریقے زندگی کی دعوت دیتے تھے جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ اللہ نے اس قصے میں ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار پیش کیا ہے، تو دوسری طرف عزیز مصر، اس کی بیوی، مصر کے دو بڑے گھرانوں کی بیگمات اور حکام مصر کا کردار پیش کیا ہے، اور دونوں میں مقابلہ کر کے دکھایا ہے کہ ایک طرح کا کردار وہ ہے جو اسلام قبول کر کے بنتا ہے، اور دوسرا کردار وہ ہے جو دنیا پرستی اور آخرت سے بے خوفی سے پیدا ہوتا ہے۔ اب تم خود اپنے ضمیر سے یہ پوچھ لو کہ کون سا کردار بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سامنے رکھ دی کہ دراصل اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ انسان اپنی تدبیروں سے اس کے منصوبوں کو روکنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے انہیں لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا تھا کہ یہاں سے جو ہے کوئی اٹھا لے جائے گا یا خود اپنے طور پہ وہ ہلاک ہو جائے گا اور اس کا کچھ عطا پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی تدبیر تو کوئی اور رخ اختیار کیے ہوئے تھی۔ آخر ان کی تدبیر کام نہیں آئی، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو تدبیر تھی اس تدبیر کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے۔ ایک طرف تو ان کو ہٹایا جا رہا ہے راستے سے، اور دوسری طرف جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی تدبیر کچھ اور ہی چل رہی ہے کہ انہیں تو مصر کا بادشاہ بنانا ہے، تو یہ راستہ جو ہے چنا جا رہا ہے۔ بلکہ انسان اپنے منصوبے کے لیے تدابیر اختیار کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو اس کی تدبیر کے ذریعے اپنا منصوبہ پورا کرا لیتا ہے۔ فرعون بھی کچھ ایسا ہی چاہتا تھا۔ کسی کاہن نے بتا دیا تھا
کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو اس بدبخت نے کیا کیا، بنی اسرائیل کے یہاں پیدا ہونے والی ہر نرینہ اولاد کو قتل کروا دیتا تھا، ہر نرینہ اولاد کو قتل کروا دیتا تھا اور بچیوں کو لونڈیاں بنانے کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تدبیر جو ہے وہاں سے شروع کی کہ اسی کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کو پال کر دکھا دیا۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی گود میں پل رہے ہیں، وہ جیسے لوگ بچوں کو کھلاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ اپنی گود میں بٹھا کے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا رہا ہے، پیار کر رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تدبیر ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کنویں میں پھینک دیا، مگر یہ کنواں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج کا ذریعہ بن گیا۔ اسی طرح عزیز مصر کی اس لیے جو ہے نا، کبھی اگر زندگی میں کچھ تکلیف اور پریشانی آئے تو صبر کریں، جمے رہیں، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابھی سورہ ہود میں یہ بات کہی ہے۔ کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے اوپر پریشانی آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں نعمتیں ملتی ہیں تو وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہماری زندگی صبر اور شکر کے درمیان گزرنی چاہیے، یعنی اگر کچھ پریشانی اور مصیبت ہے تو اسے اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے اس پر ڈٹے رہیں، صبر کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں اس آزمائش سے باہر نکلنے کے لیے۔ اور اللہ نے اگر ہمیں نعمتیں دے رکھی ہوئی ہیں تو ان نعمتوں کو پا کر ہم گھمنڈ میں، غرور میں مبتلا نہ ہوں، اترائیں نہ، بلکہ اس ملی ہوئی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہی ہے اصل ہماری زندگی کا صحیح رخ، صحیح راستہ، کہ آئی ہوئی پریشانی پر صبر کرنا اور ملی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرتے رہنا۔ تو بظاہر تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، یہ ایک تکلیف کا سبب تھا، لیکن وہ تکلیف کا سبب ہی ان کے بادشاہ بننے کا سبب بنتا ہے۔ کنویں میں پھینک دیا، مگر یہ کنواں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج کا ذریعہ بن گیا۔ اسی طرح عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھیجوا کر اس بات کا انتقام لیا کہ انہوں نے اس کا غلام ہونے کے باوجود اس کی خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر یہی قید خانہ ان کے تخت سلطنت پر بیٹھنے کا ذریعہ بن گیا، اور زلیخا کو علی الاعلان اپنی بے حیائی اور جرم کا اعتراف کرنا پڑا۔ یہ اور اسی طرح کے بے شمار تاریخی واقعات اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ جسے اٹھانا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اسے نہیں گرا سکتی، اسی طرح اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے ساری دنیا مل کر بھی نہیں اٹھا سکتی۔ سورہ یوسف سے پہلا سبق انسان کو یہ ملتا ہے کہ اسے اپنے مقصد اور تدبیر دونوں میں اللہ کی مقرر کردہ حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ کامیابی اور ناکامی دراصل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی سادھی جائز تدبیریں اختیار کرے گا، اگر وہ یہاں کامیاب نہ بھی ہو تو کسی رسوائی سے دوچار نہیں ہوگا، لیکن جو شخص ناپاک مقصد کے لیے ٹیڑھی تدبیر کرے گا وہ آخرت میں یقیناً رسوائی سے دوچار ہوگا۔ دوسرا سبق اس قصے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ جو لوگ حق اور سچائی کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے دنیا انہیں مٹانے پر تل جائے، تب بھی وہ اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس یقین سے انہیں غیر معمولی تسکین ملتی ہے اور وہ تمام مشکلات اور رکاوٹوں کے مقابلہ میں اپنا کام برابر کرتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق اس قصے سے یہ ملتا ہے کہ ایک مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت اور کردار رکھتا ہو، اور حکمت کی صفت بھی اس میں ہو، تو وہ تنہا بھی سارے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ جیسے کبھی کبھی اگر کوئی بڑا گول انسان کے سامنے ہوتا ہے تو انسان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے کہ میں اکیلے یہ کام کیسے کر پاؤں گا، لیکن اگر آدمی ہمت کرے اور اس پر ڈٹا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، تو ایک تنہا انسان وہ کام کر جاتا ہے جو بہت سارے لوگ مل کر بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ ایسی ایک دو نہیں، سینکڑوں مثالیں جو ہے اگر آپ غور و فکر کریں گے تو اس دنیا میں مل جائے گی کہ کتنے انسان ایسے گزرے ہیں
جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کا کام، یعنی جو سینکڑوں لوگ جو کام مل کر نہیں کر سکتے، وہ انہوں نے تنہا کر ڈالا۔ تعلیمی میدان میں اگر آج ابھی دیکھنے جائیں تو کئی ایک مثالیں ابھی مل جائیں گی۔ لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیے تنہا۔ تو ایک اسلامی کردار، اسلامی سیرت حضرت یوسف علیہ السلام کی، جو انہیں مصر کا بادشاہ بنا دی گئی۔ سب سے بڑا سبق اس قصے سے یہ ملتا ہے کہ ایک مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت اور کردار رکھتا ہو اور حکمت کی صفت بھی اس میں ہو تو وہ تنہا بھی سارے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، 17 برس کی عمر، تنہا، بے سر و سامان، اجنبی ملک، اور پھر کمزوری کی انتہا یہ کہ غلام بنا کر بیچے گئے، اس پر مزید ظلم کہ ایک انتہائی گھناؤنے اخلاقی جرم کا الزام لگا کر جیل میں بند کر دیا گیا، جس کی کوئی میعاد بھی نہیں تھی۔ اس حالت تک پہنچنے کے باوجود وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اٹھتے ہیں اور سارے ملک پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال جو ہے، جب یوسف علیہ السلام جس وقت جیل میں ہوتے ہیں تو جو 2 قیدی جو خواب دیکھتے ہیں، وہ خواب کی تعبیر جب ان کے پاس وہ لینے کے لیے آتے ہیں، پوچھنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے کیا بات کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک اچھا بھلا انسان پاتے ہیں۔ اس جیل میں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، ان ہزاروں کی تعداد میں سے وہ قیدی کیا کہتے ہیں آ کر، قرآن اس بات کو نقل کرتا ہے کہ یہ جتنے لوگ جیل میں ہیں اس میں سب سے بہتر انسان ہم آپ کو پاتے ہیں۔ یعنی اس اپنی 8 سالہ زندگی جو ان کی جیل کے اندر گزری ہے، ایسا بہترین کردار حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر ان قیدیوں کے ساتھ پیش کیا کہ اگر جب انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر چاہی تو یوسف علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی پوری جیل میں انہیں نظر نہیں آیا جس سے جا کر وہ اپنے خواب کا تذکرہ کر سکیں، جس سے جا کر وہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکیں۔ ایسا کردار حضرت یوسف علیہ السلام نے اس جیل کے اندر پیش کیا۔ وہ آ کر پہلے یہ ان کی شرافت کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اس لائق پاتے ہیں کہ ہم اپنا خواب آپ کے سامنے ذکر کریں، آپ ہمارے خواب کی تعبیر دیں۔ تو اگر اس کردار کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر بڑے سے بڑا معرکہ سر کرنے کے لیے ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا، لوگ قدموں میں آ کر گر جائیں گے صاحب۔ دوسرا سبق، جیل میں بند کر دیا گیا جس کی کوئی میعاد بھی نہیں تھی۔ اس حالت تک پہنچنے کے باوجود وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اٹھتے ہیں اور سارے ملک پر قابض ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے، ماں باپ مصر پہنچ جاتے ہیں اور وہ ماں باپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے ہیں اور تمام لوگ جن میں ان کے بھائی بھی شامل ہیں تعظیماً ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ خواب ہی تو تھا جو کنویں تک پہنچانے کا سبب بنا تھا۔ یہ خواب ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کا تذکرہ حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے والد محترم سے کیا، اور باپ نے فوراً انہیں نصیحت کر دی کہ اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، لیکن ان کو پتہ چل گیا کسی طرح سے اور ان کے وہ جان کے دشمن بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ ہے، دیکھیے اس قصے کو جو ہے نا قرآن نے بہت اہمیت دی ہے، بہت اہمیت دی ہے۔ مکمل قصہ، مکمل جو ہے قصہ کسی کا اگر قرآن نے سنایا ہے ایک جگہ پر تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن ان کے واقعات کو قرآن ٹکڑے ٹکڑے میں بیان کرتا ہے، جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا حصہ بیان کرتا ہے۔ سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے قرآن مجید میں، تقریباً 136 مرتبہ ان کا ذکر آتا ہے، لیکن جتنی جہاں ضرورت ہے اتنا ہی وہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ مکمل قصہ جو ہے، مکمل سیرت حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک جگہ بیان کی جا رہی ہے، یہ واحد قصہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصص کہا ہے، یعنی جتنے واقعات ہو سکتے ہیں، جتنے قصے ہو سکتے ہیں، اس میں سب سے بہترین قصہ اس کو بتلایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تیرے خلاف سازش کریں گے۔ دیکھیے مطلب اپنے بھی سازش کر سکتے ہیں، تو اگر کوئی نعمت ہو تو یہ ضروری نہیں کہ اس کو سب کے سامنے عیاں کی جائے، سب کو بتلایا جائے، سب کو جتلایا جائے۔ حاسدین ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ اپنے میں بھی ہوتے ہیں، غیروں میں بھی ہوتے ہیں۔ تم خدا کے منتخب بندے ہو، خدا تمہیں خواب کی تعبیر بتائے گا اور تمہیں مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو خوشخبری سنائی، ان کے خواب کی تعبیر بتلائی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کو ابا بہت چاہتے ہیں۔ یہ جو 10 بھائی تھے وہ ایک ماں سے تھے، اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ ایک ماں سے تھے، اور یہ دونوں چھوٹے تھے، وہ تو سب جوان ہو چکے تھے۔ تو عموماً چھوٹے بچوں سے والدین کو محبت زیادہ ہوتی ہے، اور ماں کا بھی بچپن میں ہی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو جب بچپن میں ماں بھی گزر گئی، اب سہارا واحد اگر ہے تو باپ ہی ہے، ایسے میں کچھ لگاؤ زیادہ ہی تھا۔ یہ والد کا لگاؤ جو ہے ان کے بھائیوں کو راس نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے آپس میں کہ والد جو ہے ہم لوگوں کو چھوڑ کر وہ جو 2 چھوٹے بچے ہیں ان سے زیادہ انسیت رکھتے ہیں، ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، انہیں زیادہ چاہتے ہیں، جبکہ گھر بار چلانے میں تو ہم اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب وہ جوان ہو گئے ہیں، ان کا کام کیا تھا؟ پشو پالن، یعنی بکریاں وغیرہ پالتے تھے، چرا کر، اور جو تھوڑی بہت کھیتی باڑی ہو سکتا ہے کرتے رہے ہوں ساتھ میں، اسی سے ان کی زندگی کا گزر بسر ہوتا تھا۔ تو اصل جو گھر کی ذمہ داری تھی، خرچ وغیرہ، وہ سب اٹھا رہے تھے، اور چاہت کس کے ساتھ ہے؟ یہ ان دونوں چھوٹوں کے ساتھ۔ یہ سبب بن رہا ہے اصل میں۔ تو کبھی اگر بچے ہیں ہمارے ایک سے زائد، تو پیار اگر ہم کر رہے ہیں تو سب کو کریں، محبت کا اظہار سب کے ساتھ ہو، ورنہ آپس میں اگر ہم کسی ایک بچے کو لے کر زیادہ جو ہے پیار و محبت کا اظہار کریں گے تو پھر دوسرے بچوں میں یہ کیفیت پیدا ہوگی جو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں ہوئی ہے۔ اس بات کا ہمیں بھی دھیان دینا چاہیے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی بچے کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں تو اس خوبیوں کی وجہ سے محبت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اظہار جو ہے یکساں ہونا چاہیے، اس بات کا دھیان دیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کو ابا بہت چاہتے ہیں، کیوں نہ یوسف علیہ السلام کو ختم کر کے یا ویرانے میں چھوڑ کر ہم سب ابا کے محبوب بن جائیں۔ ایک نے کہا ختم کرنے کے بجائے اندھے کنویں میں ڈال دیں تو مسافر اسے اٹھا لے جائیں گے۔ دیکھیے اب یہاں پر ایک بڑی پیاری صورت ہے نا، ایک نقطہ بہت عجیب و غریب ہے اس کے اندر۔ اگر سمجھ لیجئے کہ ایک بڑی برائی ہے یا کسی کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہونے والا ہے، تو جتنا ہو سکے ہم سے، اگر ہم اس ظلم کو پوری طرح سے ختم کرنے کے حیثیت میں نہیں ہیں تو کم از کم ہمیں اس ظلم کو کم کر دینا چاہیے۔ اب وہ تدبیریں کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ ایک بھائی کہتا ہے نہیں، قتل نہ کرو، بلکہ لے جا کر کسی کنویں میں ڈال دو۔ اب اس نے کیا کیا؟ ہونے والے ظلم کو کم کر دیا۔ ایک طرف تو قتل کر کے زندگی کا خاتمہ کر دینے کی تدبیر ہو رہی ہے، دوسری طرف ایک مشورہ یہ آ رہا ہے، کیونکہ وہ بھائی یہ سوچ رہا ہے کہ اگر اب اس وقت میں ان سے یہ کہوں کہ نہیں، نہ آپ قتل کر سکتے ہیں، نہ اسے یہاں سے ہٹا سکتے ہیں، بلکہ وہ ہم لوگوں کے ساتھ میں رہے گا، تو وہ جو 10 تھے نا، 9 جو اور تھے، وہ سارے کے سارے مل کر اس کے دشمن بن جائیں گے۔ پھر ہوگا یا نہیں ہوگا ایسا کہ تو حمایت کر رہا ہے، تو بچا رہا ہے، تو وہ 9 کے 9 اس کے دشمن بن جائیں گے۔ اب وہ تنہا 9 کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا بیچارہ، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ نہیں، قتل مت کرو، بلکہ لے جا کر کسی کنویں میں ڈال دو، یعنی کم از کم زندگی تو بچی رہے گی، کوئی قافلے والے آئیں گے یا اور کوئی صورت بن سکتی ہے اس کے زندگی کی، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو اگر کبھی ہمارے سامنے ایسی سچویشن آ جائے تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم پوری طرح سے برائی کا خاتمہ نہیں کر سکتے تو جتنا کم کر سکتے ہیں اتنا کم کرنے کی ہم بھی
کوشش کریں، جیسے اس بھائی نے کہا کہ نہیں ختم مت کرو، قتل مت کرو، بلکہ لے جا کے کسی کنویں میں ڈال دو، زندگی تو باقی بچے گی کم سے کم۔ یوسف علیہ السلام کو ختم کر کے یا ویرانے میں چھوڑ کر ہم سب ابا کے محبوب بن جائیں۔ ایک نے کہا ختم کرنے کے بجائے اندھے کنویں میں ڈال دیں تو مسافر اٹھا لے جائیں گے۔ اس رائے پر سب متفق ہوئے اور ابا سے جنگل لے جانے کے لیے اجازت مانگی۔ باپ نے کہا مجھے ڈر ہے اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم کھیل میں لگے رہو۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم کئی لوگ ہیں، ایسا نہ ہوگا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ قمیص میں جھوٹا خون لگا کر باپ کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ ادھر قافلہ آیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بازار مصر میں بیچ دیا، یعنی زندگی ان کی بچ گئی۔ اس کنویں کے اندر جب انہوں نے اپنا ڈول پانی نکالنے کے لیے ڈالا تو یوسف علیہ السلام اسی میں بیٹھ کر اوپر آ گئے، زندگی بچ گئی۔ جو بھائی نے تدبیر کی تھی وہ اپنی تدبیر میں وہ کامیاب ہو گیا۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو اب وہاں جب مصر میں لے جا کر بیچا ان قافلے والوں نے، تو خریدار کون ہے؟ جو مصر کا بادشاہ ہے اس کا خاص آدمی، جسے عزیز مصر کا لقب ملا ہوا ہے۔ بادشاہ نے نہیں خریدا تھا، بلکہ اس بادشاہ کا کوئی جو اس کے قریب ترین جو شخص ہے اس نے لیا، اس نے خریدا، اور اس کو اولاد بھی نہیں تھی۔ اس نے یہ سوچ کر خریدا کہ اسے لے جا کر ہم پال لیں گے۔ یوسف علیہ السلام تھے ہی خوبصورت، ان کا حسن تو مشہور ہے، مثال دی جاتی ہے۔ مصر نے یوسف عزیز مصر میں بیچ دیا۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہا اس کا خیال رکھنا، ہم اسے پال لیں گے۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو خاتون ان پر ڈورے ڈالنے لگی۔ اب جس گھر میں رہ رہے ہیں جو ملکہ ہے وہی جو ہے ان کو ورغلانے لگی، وہی ان کے اوپر ڈورے ڈالنے لگی۔ انہوں نے اللہ کی پناہ چاہی اور دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ عورت نے قمیص پکڑ لی اور وہ پھٹ گئی۔ دروازے پر شوہر ملا۔ عورت نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا اور سزا کا مطالبہ کر دیا۔ یعنی یہ محل ہے، سمجھ لیں، اب یہ اس محل کے اندر وہ اپنی حاجت پوری کرنا چاہ رہی ہے یوسف علیہ السلام سے۔ یوسف علیہ السلام اس کی بات کو نہیں مان رہے ہیں اور اس کا تذکرہ بھی قرآن نے نقل کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں کہ جس نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا ہو میں اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے خیانت کروں، ایسا مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ، اللہ مجھے پناہ، اللہ کی پناہ چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اور بند دروازے کی طرف جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی دروازے کے باہر نکلتے ہیں، آگے یوسف علیہ السلام، پیچھے عزیز مصر کی بیوی، دروازے سے باہر شوہر کھڑا مل گیا، یعنی فوراً جو ہے اس کے سامنے سارا راز فاش ہو گیا۔ اب ایک تو ڈورے خود ڈال رہی تھی، لیکن جیسے ہی شوہر کے سامنے سارا معاملہ کھلا، فوراً سارا الزام یوسف علیہ السلام کے اوپر اس نے ڈال دیا۔ وہاں پر جو ہے قرآن کہتا ہے کہ ان کیدکن عظیم، عورت کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس مکر کو جو مکاری کی دروازے کے سامنے جب سارا راز فاش ہو گیا تو سارا الزام جو ہے عورت نے یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈال دیا۔ اس مکر کو قرآن نے کیا کہا؟ ان کیدکن عظیم، عورت کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایک دوسری طرف کہا جا رہا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے، یعنی عورت مکاری پر اگر آئے تو وہ شیطان سے بھی آگے نکل جائے، ایسا ہے، سمجھ لیں۔ قمیص پکڑ لی اور وہ پھٹ گئی۔ دروازے پر شوہر ملا۔ عورت نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا اور سزا کا مطالبہ کیا۔ الزام لگا کر شوہر کے سامنے سزا کا بھی مطالبہ کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ مجھے پھانس رہی تھی۔ ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف کی غلطی، یوسف ذمہ دار ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو خاتون گنہگار ہے۔ قمیص دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ شوہر نے کہا عورتیں چالاک ہوتی ہیں۔ شوہر نے خود یوسف علیہ السلام سے کہا کہ عورتیں چالاک ہوتی ہیں، یوسف اس معاملے کو درگزر کرو، یعنی اس کو یہیں ختم کر دو۔
کسی سے اس کا تذکرہ مت کرنا کیونکہ اس کی بدنامی ہوگی شوہر کی۔ شہر میں عورتوں کے درمیان چرچا ہوا، کہتے ہیں عشق اور مشق جو ہے چھپتا نہیں ہے چھپانے سے، تو اب اس کا چرچا جو ہے شہر کے اندر ہونے لگ گیا، اس کو جو ہے اپنی بے عزتی کا احساس ہونے لگ گیا۔ چرچا کیا ہو رہا ہے کہ اپنے غلام کے اوپر عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی ہے، اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے، اب اس کی بدنامی ہو رہی ہے، تو بدنامی سے بچنے کے لیے اس نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا، جیل میں ڈال دیا۔ شہر میں عورتوں کے درمیان چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فریفتہ ہے، تو اس نے ایک شاندار دعوت کی اور تمام خواتین کو بلایا، ہر ایک کو پھل اور چھری دی اور یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزرنے کا حکم دیا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی عورتیں حیرت زدہ رہ گئیں اور پھل کے بجائے غفلت میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ گویا اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ دعوت کی کہ دیکھو میرا قصور نہیں ہے، یہ ہے ہی ایسا کہ اگر تم بھی دیکھو گی تو تم بھی فریفتہ ہو جاؤ گی۔ اصل وہ اپنی یہ خفت مٹانا چاہتی تھی، یہ دعوت کر کے اور ان کے سامنے جو ہے پیش کر کے۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میری نہ مانے گا تو اسے جیل بھیج دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے جیل جانا منظور ہے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے۔ جیل میں 2 قیدی خواب کی تعبیر پوچھنے آئے، ایک نے کہا میرے سر پر روٹی رکھی ہے اور پرندے کھا رہے ہیں، دوسرے نے کہا میں شراب کشید کر رہا ہوں، دونوں خوابوں کا کیا مطلب ہے؟ یوسف علیہ السلام نے انہیں دین کی دعوت دی، پھر تعبیر یہ بتائی کہ پہلے کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کا گوشت کھا جائیں گے، دوسرا بادشاہ کے ہاں ساقی بنے گا، ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو، ساقی بنے گا۔ پھر دوسرے سے کہا تم بادشاہ کے پاس جانا تو میرا تذکرہ کرنا، وہ بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں پڑے رہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی خواب کے تعبیر کے مطابق ایک کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور جس کے متعلق یہ کہا تھا کہ تمہیں رہائی ملے گی اور تم پھر اپنے پرانے کام پر لگ جاؤ گے، اور جب اپنے پرانے کام پر لگ جانا یعنی وہ ساقی والے کام پر، تو پھر جو ہے وہاں پر بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، یعنی جیل سے رہائی کا کوئی سبب بن سکے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ بات اس شخص سے کہی جس کے متعلق یہ تھا کہ یہ جیل سے رہا ہو جائے گا۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ صبح درباریوں سے تعبیر پوچھی، ساقی کو فوراً خیال آیا کہ یوسف علیہ السلام تعبیر صحیح دیتے ہیں، یعنی بادشاہ خواب دیکھتا ہے اور اپنے خواب کی تعبیر کے لیے جو اس کے دارالحکومت میں جو معبرین تھے، خواب کی تعبیر بتلانے والے، ان کے سامنے وہ اپنے خواب کا تذکرہ کرتا ہے۔ وہ جو بھی تعبیر بتلاتے ہوں، بہرحال بادشاہ ان کے بتلائی ہوئی تعبیر سے مطمئن نہیں ہوتا ہے، لیکن اب ساتھ ہی جو ہے اس شخص کو یوسف علیہ السلام کی یاد آ جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ہمارے خواب کی تعبیر بتلائی تھی، وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی کہ وہ ہمارے ساتھی کو سولی دے دی گئی اور مجھے رہائی مل گئی۔ اب جا کر جو ہے یہ شخص تذکرہ کرتا ہے کہ ایک شخص جیل میں موجود ہے جو صحیح تعبیر دیتا ہے۔ ایک ساقی کو فوراً خیال آیا کہ یوسف علیہ السلام تعبیر صحیح دیتے ہیں، وہ فوراً گیا اور تعبیر پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ 7 سال کھیتی خوب اچھی ہوگی اور بعد میں 7 سال قحط پڑے گا، جو دانہ محفوظ رکھو گے وہی کام آئے گا۔ بادشاہ تعبیر سن کر بڑا خوش ہوا، آپ کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ مقربین میں سے بنا دیا، یعنی اپنے خاص لوگوں میں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانے کی ذمہ دار بننا پسند کیا اور انہیں وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ اس کو یہیں پر بس کرتے ہیں، کل مزید جو ہے کل کی تراویح کے ساتھ آگے کا قصہ انشاءاللہ آئے گا ہمارے مطالعے میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔